اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، آپ کو ویلکم کروں گا پروگرام سیاسی شطرنج میں۔ خواتین و حضرات، گزشتہ روز میں اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، اور یقیناً شہباز شریف صاحب کا جو بیان آیا اس سے واضح ہو چکا ہے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے۔ پہلے نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں بدلہ لوں گا جس نے ہماری حکومت کے خلاف سازش کی ہے، چاہے وہ سابق آرمی چیف ہوں، چاہے وہ سابق چیف ISI ہوں، چاہے وہ سابق چیف جسٹس ہوں، سب کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ اور پھر ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے آ کے جیسے ہی اپنے کارکنان کو موبلائز کرنے کے لیے، ان کا لہو گرمانے کے لیے کارنر میٹنگز کا آغاز کیا، کارکنان کے ساتھ ملاقاتیں کی، تو پہلی چیز جو کلیریفائی کی گئی وہ یہ کی گئی کہ نواز شریف صاحب کسی سے بدلہ نہیں لیں گے۔ نواز شریف صاحب کوئی پرانے گڑھے مردے اکھاڑنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ نواز شریف صاحب کا ایک ہی ٹارگٹ ہوگا، عوام کے مسائل حل کرنا، مہنگائی ختم کرنا، بے روزگاری دور کرنا۔ میں یہاں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ساتھ ساتھ وکلا کی ٹیم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ نواز شریف صاحب جب باہر گئے تھے تو جیل سے باہر گئے تھے، واپس آئیں گے تو پہلے جیل جائیں گے، قانونی کارروائی کے بعد ہی وہ جیل سے نکلیں گے اور پھر اپنی سیاسی کیمپین کو آگے بڑھائیں گے۔ یقیناً مسلم لیگ نون کے لیے لگ یہ رہا ہے کہ حالات کچھ سازگار ہوتے جا رہے ہیں، اور اب 21 تاریخ کو تیاریاں کی جا رہی ہیں نواز شریف صاحب کے ویلکم کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ ویلکم کیسا ہوتا ہے، جیل جانا کیسا ہوتا ہے، قانونی کارروائی کیسی ہوتی ہے، اور پھر ان کا پاور میں آنا، کیونکہ اطلاعات یہی ہیں کہ ان کے لیے تمام تر لیول پلینگ فیلڈ تیار کر لی گئی ہے، اور وہ ایزیلی آ کے الیکشنز کو جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جو سیاسی مبصرین ہیں ان کا یہ خیال ہے۔ ساتھ ساتھ ایک بری خبر میرے سامنے یہ آئی کہ آنے والی سردیوں میں ایک بار پھر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ SIFC میں وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب نے منظوری دے دی ہے کہ آنے والی سردیوں میں 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ جو پاور سیکٹر کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جنہیں ڈسکوز کہا جاتا ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر کو اچھے ریٹس پر دی جائیں گی، کمپنسیشن کے ساتھ، لوکریٹو اور اٹریکٹیو ریٹ کے اوپر۔ یقیناً اس کے اوپر ہی بہت زیادہ شور و غل ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ PTI سے جڑی عام خبر یہ تھی کہ عثمان ڈار صاحب جو مفرور تھے، جن کو سب ڈھونڈ رہے تھے، جن کو تمام ملک کی سیکیورٹی ادارے ڈھونڈ رہے تھے، وہ گزشتہ روز ٹی وی پر رونما ہوئے ایک اینکر کے گھر سے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ 9 مئی کو جو ہوا وہ چیئرمین PTI کی وجہ سے ہوا، ان کی سازش تھی، ٹارگٹ یہ تھا کہ سابق آرمی چیف کو عہدے سے ہٹانا تھا اور انہیں ملائن کرنا تھا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب وہ PTI میں نہیں ہے، PTI سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کافی سارے انکشافات کیے ہیں۔ ویسے جو PTI سے علیحدگی اختیار کرتے تھے وہ پریس کلب جا کے پریس کانفرنس کرتے تھے، لیکن عثمان ڈار نے ایک صحافی کے گھر کو چنا، ایک پروگرام کو چنا، ٹارگٹ وہی اچیو کیا۔ لیٹس سی انہیں معافی ملتی ہے یا نہیں۔ اب بات کریں سندھ کی، تو سندھ کے اندر ہم جانتے ہیں کہ سندھ کے اندر ایک سسٹم ہے جس کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی تھی، اس سسٹم کو بدلنے کی بات کی جا رہی تھی، کرپشن کا سسٹم، چوری کا سسٹم، 2 نمبری کا سسٹم، دوغلا سسٹم۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ سندھ کی بڑی جماعتیں، بڑی کافی ناٹ ایز بگ ایز پیپلز پارٹی لیکن آف کورس بڑی جماعتیں، MQM پاکستان ہو، JUI ہو، GDA ہو، انہوں نے اتحاد کا اعلان کیا۔ اور پھر یہ خبریں بھی ہمارے پروگرام میں گزشتہ روز آئیں کہ نون لیگ بھی اس اتحاد کو جوائن کرے گی۔ ٹارگٹ ایک ہی ہے، مقصد ایک ہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ سے نکالنا ہے۔ اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف بھی نیب کے کیسز کھل چکے ہیں، ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف بھی کھل چکے ہیں، آصف علی زرداری صاحب کے خلاف بھی کھل چکے ہیں، اور بھی بہت سارے پیپلز پارٹی کے ایسے رہنما ہیں جن کے خلاف مختلف کرپشن کے کیسز کھل چکے ہیں۔ یعنی 2+2 کریں تو واضح ہو جاتا ہے کہ اس وقت بات کس کی طرف جا رہی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سابق MPA ہیں، سابق ڈپٹی میئر ہیں کراچی کے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایک اچھی بزنس مین کمیونٹی کو بلانگ کرتے ہیں، بڑی خاندانی پرسنالٹی ہے، ارشد وورا صاحب۔ تھینک یو سو ویری مچ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں نکالا ہمارے پروگرام کے لیے، ہمارے چینل کے لیے۔ وورا صاحب، یہ سسٹم کے خلاف کیوں اس وقت جہاد ہونا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے بڑا اچھا بریف کیا ہے اس سبجیکٹ کو، اور جو حال ہے اس وقت سندھ کا پچھلے 15 سالوں میں اگر آپ دیکھیں، میں ہمیشہ یہ مثال بھی دیتا رہا ہوں کہ ہر سال سندھ کو جو ہے تقریباً جس $2 بلین کے لیے پورا پاکستان پریشان تھا IMF سے لینے کے لیے، اس کو NFC سے ہر سال جو ہے more than $2 بلین ملتے تھے ٹو رن سندھ پروونس۔ تو 15 سالوں میں تقریباً آپ حساب لگا لیں تو یہ تقریباً $30+ بلین ہیں۔ کہاں اکانومی جانی چاہیے تھی، کہاں سندھ جانا چاہیے تھا، لیکن سب آپ کے سامنے ہے۔ خیر، جو خرابیاں ہوئیں سندھ میں، دیکھیں کوئی میگا پروجیکٹ نہیں آیا، پورے سندھ میں کوئی میگا پروجیکٹ نہیں آیا۔
15 सालों में अगर आप कोई ये जाते जाते चंद 100 बसें अगर लेकर आ गए हैं तो कराची डजंट डिजर्व 100 बसेस, कराची डिजर्व मोर देन 1000 एंड 1000 बसेस। पूरा कराची ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। 15 साल में कहते हैं ना थोड़ी 100 आ गई तो कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये कुछ तो आया। वो क्या कहते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। लेकिन ऑन दी अदर, प्यासा भूखा ऊंट है सर, वो जीरे पे भी अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा। ऑन दी अदर हैंड देखें आप, एक मेगा प्रोजेक्ट कराची में नवाज शरीफ साहब ने उसकी संग बुनियाद रखा और दैट इज कॉल्ड ग्रीन लाइन। ठीक। इवन टुडे इट इज इनकम्प्लीट, इवन टुडे इट इज इनकम्प्लीट। तो आप ये बताइए कराची के साथ तो फिर इसका मतलब ये है कि बिल्कुल सौतेला सलूक हो रहा है। कराची में जो काम हुए हैं या तो 15 साल पहले हुए हैं, उसके बाद तो कराची को खंडर बनाते चले गए। अच्छा, अभी आपने बात की सिस्टम की, ठीक है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा 2022 में सैलाब आया। सैलाब में तकरीबन जो है आपने बड़ी खूबसूरत एडवर्टिजमेंट्स देखी होंगी जिसमें बिलावल भुट्टो साहब जो है वो तकरीरें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं जो है 21 लाख घरों, अपनी ज़मीन अपना मकान, उसके लिए 550 अरब रुपए इन्हें मिले हैं वर्ल्ड बैंक से और दूसरे इदारों से। कितने? 550 अरब। 21 लाख घर बनाने हैं। आप ऐलान कर रहे हो सबको कि मैं सिंध के अंदरूनी बाशिंदों को जो है 21 लाख घर दूंगा। बिल्कुल दें। यहाँ सिस्टम के खिलाफ जो है जिन लोगों ने पोर्शंस बनाए, एसबीसीए ने इजाज़तें दी तब बने। किसी ने 50 लाख का खरीदा, किसी ने 60 लाख का खरीदा। आप सिस्टम सही करने के लिए वो 15 साल में जिन लोगों ने बनाए, जो पैसे इन्वेस्ट करके रह रहे हैं वहाँ पे, उनको तोड़ने चले गए। आपने मैं उनकी कोई, मैं ये नहीं कर रहा, उनकी वकालत नहीं कर रहा, इट वाज रॉन्ग, लेकिन इट शुड नॉट हैव बीन मेड अप्रूव्ड राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। करप्शन। अब जब बन गया है, वहाँ रह रहे हैं, आप उनको तोड़ने चले गए। मैं आपको मशवरा देता हूँ, सिस्टम आपने सही करना है तो फिर बिलावल भुट्टो साहब आप कराची में एंट्री लें। एंट्री लेंगे तो 2022 के सैलाब से पहले 2013 में सैलाब आया था और आपको कराची एंटर होते ही सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ नज़र आती है खूबसूरती, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे सुपर हाईवे पे 20,000 जुग्गियाँ हैं। वो 20,000 जुग्गियाँ जो हैं वो 2013 के सैलाब ज़दगान हैं। जब आप 21 लाख घर बनवा रहे हैं तो ये 20,000 इज लेस देन 1%। अच्छा, ये तो सिस्टम है वोरा साहब, ये सिस्टम है। विद योर परमिशन ऑफ कोर्स सर, आपके साथ जो आज हुआ अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि वोरा साहब के जो बेटे हैं वो बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं और उन्होंने पाकिस्तान में स्पेशली कराची में एक बहुत बड़ा ब्रांड जूसेस के हवाले से, फ्रेश जूसेस के हवाले से खोला जिसका नाम है ग्रीन ऑयल, टेक द नेम। आज सिंध फूड अथॉरिटी के कुछ हुकाम वहाँ पहुंचे और गन्ने का जूस उन्होंने ऑर्डर किया और वो गन्ने का जूस अपने साथ ले गए और 5 घंटे के बाद वो आते हैं और कहते हैं इस गन्ने के जूस में जो है फला फला जरासीम है, बैक्टीरिया है। जिसके बाद उनकी दुकानें सील कर दी गई, उनके प्लांट सील कर दिए गए और उनके खिलाफ बहुत सारा एक्शन शुरू हो गया। जब मैं हैरान इसलिए हुआ क्योंकि एक ऐसा ब्रांड था जिसके ऊपर शायद बहुत सारे कराची के रहने वाले दूसरे तीसरे दिन चक्कर लगाते रहते हैं और उसकी क्वालिटी बड़ी मशहूर है। तो जब कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई इतना बड़ा ब्रांड बना लेता है, तो फिर लोग पहुंच जाते हैं सिस्टम वाले ब्लैकमेल करने। वोरा साहब, ये सिस्टम किसके कंट्रोल में है? कौन चला रहा है इन ब्यूरोक्रेट्स को? देखिए, इंडिविजुअली एवरी वन नीड्स टू बी करेक्टेड। जब तक हम अपने अंदर से सही नहीं होंगे ना, हमें इंसान को, देखें, आपको या मुझे कोई दूसरा शख्स नहीं चला सकता। अगर मैं खुद किसी गलत काम करने पर एग्री नहीं होऊंगा तो मुझे दुनिया की कोई ताकत गलत काम नहीं करवाएगी। सिमिलरली कोई भी शख्स हो, एनी, वेदर इट इज इन द ब्यूरोक्रेसी, वेदर इट इज इन द एजुकेशन, एनी डिपार्टमेंट। साबिक एमपी हैं, साबिक डेप्यूटी मेयर हैं, अरशद वोरा को कराची में कौन नहीं जानता? सैडली अगर इस तरह के वाकयात अरशद वोरा की फैमिली के साथ हो सकते हैं तो सोचे ना सर, एक आम कराची वाले का हाल क्या होगा? मैं खुद वहाँ पहुँचा हूँ, मैंने खुद वहाँ देखा है। शुगर केन की जो स्टिक्स थी, इट वाज, मैं उसको बहुत आसान अल्फाज में कहूँगा, इट वाज ब्यूटीफुल। साफ सुथरी, साफ सुथरी। मैंने उनसे कहा इसमें है क्या? कहते नहीं, आप ऑफिस में आ जाएं, ऑफिस में आपको रिपोर्ट्स दिखा देंगे। बहरहाल जो है सर, ये तो वो रिपोर्ट है ना जो शराब को भी शहद बना देती है। हाँ, तो बहरहाल अब वो आप बिल्कुल, आपने एग्जैक्टली सही मिसाल दी। तो ये चीज़ें हमें दुरुस्त करनी होंगी। हमें अगर अपने शहर को दुरुस्त करना है, हमें अपने सूबे को दुरुस्त करना है। मैं आजकल जो है सिंध के अंदरून सिंध में मेरी ट्रैवलिंग काफ़ी हो रही है, मैं देखता हूँ जगह जगह
ہمیں سندھ کے لوگوں کو اندرون سندھ میں ہماری 17 ملین ایکڑ آف لینڈ ہے جس کو ہمیں گرین کرنا ہے. ابھی 7 ملین ایکڑ پہ ہماری سر وہ آپ کو کاشت ہو معلوم ہے رہی نا سندھ میں جو اریگیشن اور ریونیو کے منسٹر ہوتے ہیں نا ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ صرف نام کے منسٹر ہیں, پیچھے سے احکامات کوئی اور دیتا ہے, یہ صرف سائن کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے الیکشنز کی بات کر لیتے ہیں وورا صاحب. آپ کے اتحادیوں نے جنہوں نے ریسنٹلی اتحاد کیا ہے سب نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ پر بھی, نگراں وزیر اعلیٰ پر بھی اور چیف الیکشن کمشنر کے اوپر بھی. ایسے میں اگر آپ کو ٹرسٹ نہیں ہوگا سسٹم کے اوپر تو الیکشن کیسے لڑیں گے؟ دیکھیں الیکشن فرسٹ آف آل الیکشن ہونے چاہیے, ٹائم پر ہونے چاہیے. جہاں پہ مسٹرسٹ کی بات آتی ہے, جہاں پر کانفیڈنس کی بات آتی ہے تو یہ ایڈریسیبل چیزیں ہیں. جہاں تک پرائم منسٹر کا تعلق ہے, پرائم منسٹر بنانے والے بھی یہی لوگ تھے سارے. اس وقت جو پرائم منسٹر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں وہ سب کی مرضی سے بنے نا, کہیں اور سے نام نہیں آیا نا. انہوں نے سب نے دستخط کیے اس پہ, تمام پارٹیوں نے جو بھی کنسرن پارٹیز تھیں, اپوزیشن اینڈ دا رولنگ پارٹی. تو یہ اب جو ہے تو سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے پیپلز پارٹی سے ہی نجات ہونی ہے. بہانے بازی ہے. ہماری پوری کوشش ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ سندھ پروونس میں کم از کم جو ہے نا ہمیں سسٹم کو بھی ٹھیک کرنا ہے. ہم نے سندھ کے اربن اور رورل ایریاز ان دونوں کو ایڈریس کرنا ہے. ان دونوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ٹھیک کریں گے. ہم یہاں پر میگا پروجیکٹس لائیں گے. ہم جو بات ہوتی ہے گرین سندھ کی, ہم گرین سندھ کر کے دکھائیں گے. ہم کراچی میں جو کچی آبادیز ہیں 550, ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ آج یہ بات کر رہے ہیں. ہم تو 20 سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسفارمیشن آف کچی آبادیز انٹو ہائی رائزز, یہ تمام چیزیں ہیں. پانی کا ایشو ہے, پانی آخری دفعہ جو ہے وہ مصطفیٰ کمال کے دور میں آیا تھا, اس سے پہلے فاروق ستار کے دور میں آیا تھا. تو یہاں پہ تو آپ کراچی میں پانی, آپ کچرے کی بات کرتے ہیں. لیکن سر آپ کی اپنی اتحادیوں کی اسٹیٹمنٹ ہے, آپ کی جماعت کی بھی, کہ اس وقت جو بیوروکریٹس ہیں سندھ میں وہ پیپلز پارٹی کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک ایک آفیسر کو تعینات کر کے جگہ پہ لگایا جاتا ہے تاکہ جیسی گورنمنٹ سے ہم نکلیں ہمارے کام نہ رکیں. تو آپ اس بی ٹیم کے ہوتے ہوئے الیکشن جیت سکتے ہیں, آپ کو لگتا ہے؟ یو آر رائٹ, بٹ ہمیں جس کو کہتے ہیں نا کہ دیکھیں ہمیں بڑی عوام کو اس دفعہ اس تعداد میں نکلنا ہوگا کہ کسی کو بھی کوئی سسٹم کو جو ہے وہ لاسٹ ٹائم جو 2018 میں ہوا تھا آر ڈی اے یا پتہ نہیں کیا تھا وہ, مجھے ٹرمینالوجی جی وہ جو سافٹ ویئر وغیرہ ہینگ ہو گیا تھا, ریزلٹس ڈیلے ہوئے تھے, تو وہ جو ہے ہم ان چیزوں کو بھگت چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اب وہ دودھ کا جلا ہوا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. وی آر ویری ویل پریپیئرڈ. سر دیکھیں اس وقت آپ دودھ کے جلے ہوئے تھے, اس وقت آپ بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, مہنگائی کے ستائے ہیں, بچوں کی اسکول فیس پے نہیں کی جا رہی, بجلی کا بل پے کرنا مشکل ہے, گیس آ نہیں رہی ہے. جو حالات معاشی طور پر اس وقت کراچی کے ہیں حضور والا, میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے, آپ نے دیکھے سر؟ دیکھیں بالکل آپ یو آر رائٹ. کراچی کیا پورے پاکستان میں یہی حال ہے, اور ہمیں کسی کو تو ٹھیک کرنا ہے نا. یو کی ناٹ ایکسپیکٹ کہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ یہ ٹاسک لے. ٹھیک ہے, جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی عوام کو ان لوگوں کو منتخب کرنا ہوگا جو لوگ ڈیلیور کر سکتے ہیں, ان کو چینج لانا ہوگا. پرٹیکولرلی ان دا سندھ پروونس جہاں پہ 15 سال سے تقریباً 1.5 دہائیوں سے جو ہے ایک ہی پارٹی نے اپنی شہنشاہیت مچا کے رکھی ہوئی تھی. آپ کو میں ایک چیز اور یہاں ایڈ کروں. دیکھیں یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم اتحاد میں شامل ہوئی, ایم کیو ایم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس لیا پچھلی گورنمنٹ کے خلاف. تو ان ساری چیزوں کے نتیجے میں 10 سال میں جو مردم شماری ہوتی تھی وہ 5 سال میں ہوئی. اس مردم شماری کے نتیجے میں ویدر اٹ واز رائٹ فیگرز اور ناٹ, کراچی میں 1 سیٹ نیشنل اسمبلی کی بڑھی, 3 سیٹیں پروونشل اسمبلی کی بڑھی. ہم نے بائیکاٹ کیا لوکل باڈیز کا. لوکل باڈیز میں 246 سے آج 290 یونین کاؤنسلز ایکسیپٹ کر لی گئی ہیں. تو یہ سب اچیومنٹ وورا صاحب لیکن یہ بھی تو ایک اچیومنٹ ہے آپ کی جماعت کی, ایم کیو ایم پاکستان کی. ود آل ڈیو رسپیکٹ 2 دفعہ کہا سر, تھالی کا بینگن کہا جاتا ہے کہ جو بھی پاور میں آئے گا ایم کیو ایم اس طرف چلی جائے گی, ان سے احتیاط کر لے گی, ان سے احتیاط کر لے گی, وزارتوں کے لیے, قلم دان کے لیے, پاور کے لیے. وہ اسٹیم, وہ لوگوں کے اندر جذبہ ہے. دیکھیں ایم کیو ایم جو ہے ہر دفعہ تو پاور میں نہیں رہی ہے, اپوزیشن میں بھی رہی ہے. سندھ گورنمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ 2013 والے الیکشن کے بعد, 2015 کے الیکشن کے بعد جب
13 I'm sorry 17 اور 13 یس 13 تو اس کے بعد جو نواز شریف کی حکومت آئی یہاں سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت بالکل تھی رہی. شروع میں MQM کو منسٹریز ملی 3 مہینے میں MQM نے ریزائن کیا اور پورے وہ 5 سال ایز اے اپوزیشن وہاں پہ بیٹھے. آج بھی اس ایگریمنٹ کے تحت MQM کو سندھ گورنمنٹ کا حصہ ہونا چاہیے تھا. MQM سندھ گورنمنٹ کا ایسا نہ ہو کہ سر پھر آپ پاور میں آ جائیں اور بھول جائیں عوام کے مسئلے سے. نہیں, ہم پاور میں آتے ہی عوام کے مسئلوں کے لیے, ہم اپنے لیے نہیں آتے. اللہ کرے سر. تھینک یو سو ویری مچ. ارشد وورا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ڈسکشن جاری رہے گی اور بھی مہمان ہمیں جوائن کریں گے. ایک بریک کے بعد آپ کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ اور یہ دیکھتے رہیے سیاسی شطرنج. سیاسی شطرنج کو جو آبزرو کر رہے ہیں وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں میں بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں اور عدالتی کارروائیاں بہت ضروری ہیں اور قانون نافذ کرنا, اس پر عمل درآمد کرانا بھی ایک بہت بڑا چیلنج بن کے سامنے آیا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اگر ہم PTI کے سابق رہنما کا ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھیں تو عثمان ڈار صاحب جو کہ مفرور تھے, جنہیں تمام تر ہماری سیکیورٹی فورسز ڈھونڈ رہی تھیں, مطلوب تھے بہت سارے کیسز میں, پولیس کو تو نہیں ملے, ایک صحافی کو ضرور مل گئے, ان کا انٹرویو منظر عام پر آیا. 9 ستمبر کو کراچی سے آپ غائب ہوئے تھے عثمان ڈار صاحب, اور پھر 10 ستمبر کو نگراں وزیر داخلہ حارث نواز صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا. سنیے آپ بھی. وارث فوراً نکلے ہوئے تھے, وہاں کافی عرصے تھے اور اس صورت میں وہ گرفتار ہوئے ہیں. ادروائز ہم نے یہاں کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی ہے. 20 ستمبر کو پولیس نے ہائی کورٹ میں یہ بیان جمع کرایا کہ وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں, جس کے اوپر عدالت نے احکامات کیے کہ پھر ایٹ لیسٹ گمشدگی کا پرچہ تو کاٹیے. لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ روز عثمان ڈار صاحب ٹیلی ویژن کی اسکرین پر رونما ہوتے ہیں اور جو بھی PTI کے سابقہ لیڈرز کرتے آئے تھے پریس کانفرنس کے ذریعے, یعنی PTI سے لا تعلقی کا اعلان انہوں نے اس پروگرام میں کیا. پریس کانفرنس کی جگہ پروگرام کا انتخاب کیا کیونکہ یقیناً وہ لوکیشن اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھی. پریس کانفرنس کرتے تو یقیناً سیکیورٹی ادارے پہنچ جاتے انہیں گرفتار کرنے کے لیے. لیکن یقیناً اس پورے کیس سے بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ کس طریقے سے حارث نواز صاحب جو کہ وزیر داخلہ تھے انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ گرفتار کیا گیا ہے, اگلے دن کہا گیا کہ پھر ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ بہت عجیب سی بات ہے, اسے کہتے ہیں ڈبل سٹینڈرڈز, اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کا بھی کیس میں نے ڈسکس کرنا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت, ماہر قانون ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, وکلا رہنما بھی ہیں, عارف چودھری صاحب. تھینک یو سو ویری مچ سر فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. مائی فرسٹ کویسچن ٹو یو از سر, جو عثمان ڈار کا جو کیس آپ کے سامنے ہے, جس طریقے سے سٹنگ میں ہوم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ گرفتار ہوئے ہیں, پھر عدالت میں کہا جاتا ہے گرفتار نہیں ہوئے ہیں, ہمارے پاس ہے ہی نہیں, پھر وہ مطلوب تھے, مفرور تھے, پھر ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ آ کر اپنا بیان بھی دے دیتے ہیں. یہ جو سسٹم ہے چودھری صاحب, اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ اچھا سسٹم ہے, برا سسٹم ہے؟ یہ سسٹم جو ہے اسے میں انتہائی ناقص اور بد کردارانہ سسٹم کہتا ہوں. میں یعنی ان کے ساتھ ایک تعلق ہے اور واقفیت کافی ہے, اور ہم ٹی وی پہ اکٹھے بڑا آتے رہے ہیں. بریگیڈیئر حارث صاحب آپ کے بھی چینل پہ, دوسری جگہ پہ بھی آئے. میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ کس طرح بدل جاتے ہیں اپنے مفادات کی خاطر. یہی حارث صاحب جو تھے, یہ شہری آزادیوں کی ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. اب یہ ایک طریقہ کار, میں شخصی طور پر اس کو چھوڑ دیتا ہوں کہ حارث نواز ہوں یا کوئی اور ہو, وارث نواز ہو. بات یہ ہے کہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ یہی طریقہ کار عمران ریاض کے بارے میں اپنایا IG پنجاب نے, اور یہی طریقہ کار اب تو انہوں نے ایک طے کر لیا ہے کہ چونکہ عدالتیں کچھ نہ کچھ ریلیف دے دیتی ہیں اور پھر انہیں شرمسار ہونا پڑتا ہے. کم از کم شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شرمسار ہوتے ہیں, وہ تو شاید نہیں ہوتے ہوں گے اس بارے میں کہ جناب دیکھیں عدالتوں کے حکم کے بعد بھی یہ بار بار گرفتار کر رہے ہیں. یعنی کئی لوگوں کو تو 10-12 دفعہ, یعنی پرویز الہی صاحب کو کتنی دفعہ, اسی طرح اور بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر کے پھر اس کے بعد ضمانت ہونے کے بعد پھر انہیں دوبارہ یعنی گرفتار کر لیا جاتا ہے. اور اب تو انہوں نے ایک طریقہ کار بنا لیا ہے کہ لوگوں کو غائب کر دیا جائے. وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ قانون اور عدالتیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہی وجہ ہے کہ جس وقت یہ 2 کیسز تھے, کیس چل رہا تھا 2 صوبوں کا, اور اس وقت اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا, اس وقت یہی کہا جا رہا تھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے کہ جناب اگر آپ اس پہ عمل درآمد نہ کروا سکے تو آئندہ لوگوں کی جان و مال محفوظ نہیں ہوگا اپنی ریاست کے ہاتھوں. اور یہی ہو رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کس حد تک ریاست آگے نکل گئی ہے.
اب اسے ریاست کہیں یا ریاست کے کارپردازان کا کچھ حصہ کہیں، جو بھی ہے، لیکن الٹیمیٹ جو چیز آتی ہے وہ تو ریاست کے بارے میں آتی ہے. تو اس وقت انہوں نے وہ گم شدہ، چونکہ پہلے ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکا. جب بلوچستان والا معاملہ آیا، لوگوں کو جبری گمشدگیاں کی گئی اور انہیں جناب روپوش کر دیا گیا، پھر ان کی لاشیں ملی. اب مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کیا فرق پڑتا ہے، ہمارا کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جب ریاست اس طرح کی بن جاتی ہے تو اس کا چلانے والے جو ہے انہیں یہ سوچنا ضرور چاہیے کہ جس پولیس کو وہ آج استعمال کر رہے ہیں اور انہیں آپ نے اور جن عدالتوں کے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں کہ ان کے فیصلوں کا احترام نہیں کرتے اور انہیں فیصلے کرنے بھی نہیں دیتے انڈیپینڈنٹلی. آپ ذرا غور تو کریں کہ کیا آپ نے سدا رہنا ہے؟ تو اگر کل کو یہ صورتحال بدلتی، یقیناً بدلے گی، تو کیا ریاست جو ہے آپ کی مدد کے لیے آئے گی؟ اور ہر شہری جو ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے جب وہ اقتدار میں ہوتا ہے، کسی بھی حیثیت میں طاقتور ہوتا ہے، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ مقافات عمل تو ہر شخص کا انتظار کر رہے ہیں. اور آپ اگر اس طرح کا راستہ کھول دیں گے جس میں قانون اور کا احترام نہیں ہوگا، شہری آزادیاں نہیں ہوگی، لوگوں کی عزت محفوظ نہیں ہوگی، تو پھر کل آپ کو کوئی کیا آپ کسی کو منہ دکھائیں گے؟ اور ایک بات آپ نے جو فرمایا اس کی کیا حیثیت ہے، دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ ڈار صاحب جو ہیں وہ اکیلے نہیں بیچارے. میں ان کی جگہ ہوں تو میں تو اتنا بھی نہ برداشت کر سکوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ حیران کن بات ہے کہ اتنا تشدد پورے گھر والوں کے ساتھ جو کچھ کر دیا گیا ہے. اب عمران ریاض کو جس طرح آپ نے ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بنا کے اور گم کر کے بھیج دیا ہے، اس کے بعد ہر شخص جو ہے وہاں تک اس تک میسج پہنچ رہا ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ عمران خان نہیں ہوتا. اتنا ظلم اور اتنی زیادتی برداشت کر دی عارف ہر صاحب، شخص کے رائٹ پاس. رائٹ مجھے آپ سے نواز شریف صاحب کا کیس بھی ڈسکس کرنا ہے، پر بیفور کمنگ ٹو دیٹ مجھے یہ بتائیے کہ آپ چیئرمین پی ٹی آئی کا سائفر کیس میں کیا انجام ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اگر تو سائفر کیس کو قانونی طور پر دیکھا جائے تو وہ کیس نہ چل سکتا ہے، نہ اس پہ سزا ہو سکتی ہے. اس کی وجہ بھی آپ کو معلوم ہے، کیونکہ بنیادی طور پر سائفر جو ہے وہ کسی ایک شخص کے پاس نہیں ہوتا، اور سائفر جو ہے وہ تو یعنی اس کے لیے تو ادارے ہیں، اور کئی جگہ وہ پہنچتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سائفر جو ہے وہ تو ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کو پوری دنیا خود امریکن مان رہے ہیں، اور وہ ڈاکومنٹ ہے جسے دو اداروں نے خود آپ کی 2 دفعہ آپ کے ادارے نے جو آخری ادارہ ہے نیشنل سیکورٹی والا ادارہ، اس نے دیکھا اور اس کے اوپر ڈیمارچ کیا. آپ کہنے والی کیا بات ہے؟ اور تیسری اس میں بات امپورٹنٹ ہے کہ آپ وعدہ معاف گواہ جس پہ آپ انحصار کر رہے ہیں، اس بارے میں خود ججمنٹ حدیبیہ پیپر ملز میں جو ججمنٹ ہے اس میں انہوں نے کہہ دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہ یہ جو گواہ کا بیان ہے کسی کے خلاف، وعدہ معاف گواہ کا، وہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ موقع نہ دیا جائے کہ اس شخص کو جرح کرنے کا جس کے خلاف وہ بیان دے رہا ہے، اور وہ شخص موقع پہ موجود نہ ہو، اس وقت تک اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور تیسری اور آخری بات اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کون سے قومی راز افشا کیے انہوں نے. ایک بات جو دھمکی اس زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو نے بھی یہ کہا کہ جناب مجھے یہ کہا، ہنری کسنجر نے یہ کہا ہے کہ آپ کو ہم اگر ایٹمی طاقت آپ بنے تو آپ کو عبرت کا نشان ہم بنا دیں گے. اور اسی طرح بات نواز شریف صاحب نے بھی کہا ایٹمی طاقت کے وہ ایٹمی دھماکہ ہوا. تو اب اگر یہ بات کی گئی ہے اور سب نے انڈورس کیا ہے اور ڈیمارچ کیا ہے، تو اس کے بعد آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ یعنی عمران خان جو سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہے وہ غدار وطن ہے اور آپ لوگوں کو یا وہ دہشت گرد ہے؟ اگر یہی میسج جب جاتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ دنیا کے وہ ادارے، ہم تو دریوزہ گر ہیں، ہم نے تو لوگوں سے امدادیں بھی لینی ہیں، اور جو وہ امدادیں اور دشمن ادھر بیٹھا ہے جو ہمیں اسٹریگولیٹ کرنا چاہتا ہے معاشی طور پر، تو ہماری یہی باتیں ہمارے خلاف جاتی ہے کہ جناب ان کے تو پرائم منسٹر بھی دہشت گرد ہے، یہ تو جناب ان کے تو کوئی بھی محب وطن نہیں ہے. آپ لوگوں کو کس حد تک لے جانا چاہتے ہیں اور رائٹ پاکستان چودھری کو صاحب. کس چودھری صاحب، طرح لاسٹ جا رہے بٹ ہیں؟ ناٹ دا لیسٹ، میں آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، نواز شریف صاحب کے لیے جتنے ماہر قانون ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جیل سے میڈیکل گراؤنڈز پر باہر گئے تھے، واپس آ کر بھی وہ فوراً جیل جائیں گے اور پھر بیل کے لیے اپلائی کریں گے. آپ بھی سر اسی نظریے کے حامل ہیں، یہی سمجھتے ہیں یہی ہوگا؟ دیکھیں قانون یہی ہے کہ کوئی شخص جو سزا یافتہ ہے اور اسپیشلی مفرور ہے جی اور جس کی ضمانت کا کاغذ جو اسے جو بھی آپ کہیں جو ایفیڈیوٹ دیا گیا تھا اس لاہور ہائی کورٹ میں، اس شخص نے اسے ڈیفائی کیا ہے اور وہ نہیں آیا،
वो कानूनी तौर पर चूंकि कंटिन्यूएशन होगी ना उसी सजा की, सजा तो अभी मुअत्तल इस केस में नहीं हुई, तो वो जेल जाएंगे। और असल में होगा ये जरा मुख्तलिफ है पाकिस्तान के लिए, बहुत नवाज शरीफ के लिए मामला बिल्कुल अलग है। उसकी वजह ये कि जिसे लाना हो इक्तदार में, उसके लिए सारे रास्ते खोल दिए जाते हैं, अदालतों के पास एंड जाकर चौधरी साहब बाहर एक और फैक्ट हमारे सामने है, चौधरी साहब एक और फैक्ट हमारे सामने है कि नवाज शरीफ साहब ने जो अपना मुतालबा था पुराना वाला, जनरल बाजवा का एहतसाब, जनरल फैज का एहतसाब, पनामा के बेंच का एहतसाब, उससे वो पीछे हट गए हैं। वो कह रहे हैं मुझे किसी का एहतसाब नहीं चाहिए, सिर्फ अवाम की खिदमत करनी है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है ना सर, अब तो चांसेस हैं। देखे ये डार साहब जो हैं वो जेल में बैठकर या उनकी तकलीफ उठा के, और हजरत जो है वो इक्तदार की ख्वाहिश के पीछे कोई भी वो बयानियां लेकर चल नहीं सकता, और हर एक पीछे हटना पड़ता है। और उसके बाद ये बयानियां जो है ये अब लोगों के या खवास की बजाय अवाम उन्नास का बयानिया बन गया है। और मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त से हमें बचना चाहिए कि जब बच्चा बच्चा सड़कों पे आकर इस बयानिए को लेकर हाथ में तलवार की तरह कुरान पाक को लेकर चले और कहे कि जनाब मैं खड़ा हूं और आईने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए मैं खड़ा हूं, और मेरा ये बयानिया है कि पाकिस्तान को इस दलदल से निकाला जाए और इक़्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हवाले किया जाए और आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराए जाए। अगर ये बात बच्चे बच्चे ने करनी शुरू कर दी तो आप ये देखें कि आप कहीं बिल में घुसकर नहीं बैठ सकते। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। शीशे बहुत के बहुत घरों शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर कानूनदान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आरिफ चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन जिस नैरेटिव का वो जिक्र कर रहे थे कि अगर वो रोडों पे आ गया तो मुश्किलात होंगी, फिर सिस्टम नहीं चल सकेगा, फिर एक नया पाकिस्तान हमारे सामने आएगा, करप्शन का खात्मा होगा, चोरी का खात्मा होगा। एक ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट इश्यूज। हमारे साथ रहिए। द बुचर ऑफ गुजरात, हमारे साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से मोदी की हकीकत दुनिया के सामने रखी थी। और हम ये जानते हैं न सिर्फ मोदी मुसलमानों के कातिल हैं, हम ये भी जानते हैं कि दुनिया भर के सिख भी परेशान हैं इस वक्त मोदी की इंतहा पसंद दहशत गर्द सोच से। और इसका रिसेंट वाकया हमने कनाडा में देखा, जहां पर एक सिख रहनुमाई कत्ल के बाद वहां के अपने वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कह दिया कि भारतीय एजेंसियां मुलव्विस हैं। अब हो ये रहा है कि भारतीय जाहिलाना पॉलिसीज की वजह से, दहशत गर्द सोच की वजह से मोदी को हर महाज पर मुंह की खानी पड़ रही है। अगर हम बात करें खेल की तो वर्ल्ड कप इस वक्त इंडिया में जारी है, और वर्ल्ड कप जब होता है तो क्रिकेट शायकीन दुनिया भर से हुजूम की तरह टूट पड़ते हैं ग्राउंड्स में। लेकिन हो क्या रहा है, आज मैच चल रहा है, ग्राउंड के सारे स्टैंड्स खाली हैं, मुश्किल से 10% लोग ग्राउंड में मौजूद हैं, इंतजामात ना होने के बराबर है। इस नाचीज को भी साल 2012 में T20 का वर्ल्ड कप कवर करने का मौका मिला था, तो मैंने देखा था कि आईसीसी की जो प्रेस गैलरी होती है उसमें दुनिया भर के सहाफी मौजूद होते हैं। इस दफा खबर क्या आई? खबर ये आई है कि आईसीसी की प्रेस गैलरी में कोई भी पाकिस्तान का सहाफी नहीं है। यहां तक कि वो पाकिस्तानी सहाफी जो बर्तानिया में काम कर रहे थे बीबीसी जैसे इदारों के लिए, उन तक को वीजा जारी नहीं किए गए। सोच देखिए, खौफ देखिए, डर देखिए पाकिस्तान से, और इलेक्शन इंडिया में सर पे खड़े हैं। इस पॉलिसी के साथ वाज़ेह है कि आने वाले इलेक्शन में मोदी को मुंह की खानी पड़ेगी। हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए मौजूद हैं, साबिक सफीर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जमील अहमद खान साहब। थैंक यू सो वेरी मच जमील साहब। ये जो इस वक्त हम वर्ल्ड कप के अंदर सिचुएशन देख रहे हैं सर, ग्राउंड्स खाली, इंतजामात ना होने के बराबर, इफ्तिताई तकरीब डिले होने की बातें शुरू हो गई, कितने सारे फ्रंट्स हैं जिसके ऊपर इस वक्त मोदी को मुंह की खानी पड़ रही है, और आखिर मोदी से दुनिया को निजात कब मिलेगी? जी, मोदी को तो मज़ीद मुंह की खानी पड़ेगी अगर उसको मज़ीद आईना दिखलाया जाए। तो आईना दिखलाने के लिए अभी कुछ कोशिशें और काविशें, ख़ास तौर पर इसी को अगर बुनियाद बना लें जो इस वक्त मैच हो रहा है, और मैच को, स्पोर्ट्स को आईसीसी के पॉलिसी के ख़िलाफ़, स्पोर्ट्स को सियासत के, स्पोर्ट्स को पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। एक चेहरा जो बड़ा भयानक चेहरा है मोदी और मोदी का, और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यकीनन इसको दुनिया में इसी अंदाज में
पेश करना चाहिए। अंदाज़ा करें कि इंडिया कहता है कि हमें दहशतगर्दी का ख़तरा है, और आगे चल के कोई बात नहीं कि इंडिया जिस तरह अपने रेटरिक और अपने तरीक़ा कार रखता है हर ओकेजन को, चाहे वो G20 हो या कोई और SCO हो, कोई और प्लेटफॉर्म हो, वो पाकिस्तान से इतना ज़्यादा पाकिस्तान उसके जहन पे मुसल्लत है मोदी सरकार के, कि वो हर जगह के जी पाकिस्तान से ख़तरा है। तो अब आप आगे जाके मुझे इसमें कोई बैदुल इम्कान नज़र नहीं आता। डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा की जो हफ्तावार वीकली ब्रीफिंग होती है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि मेज़बान मुल्क इंडिया हमारी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। सर, ये स्टेटमेंट यकीनन बहुत सारे अलार्म्स इस वक्त रेस करेगा। आपकी नज़र में ये स्टेटमेंट सर कितनी ख़तरनाक है और परेशान हमें होना चाहिए? हमारी टीम इंडिया में है, हमें उनको खौफ है उनकी हिफाजत के लिए, अल्लाह ना करे, लेकिन इंडिया से तो कुछ भी, मोदी तो कुछ भी कर सकता है, उसको तो सर एक बहुत बड़ा दहशतगर्द है वो। तो ऐसी सिचुएशन में ये स्टेटमेंट सर कैसे देखते हैं? ये स्टेटमेंट बिल्कुल बरवक्त है और इस स्टेटमेंट की ज़रूरत थी, इसलिए कि जिस अंदाज में वहाँ एक एक्सट्रीमिज़म, हिंदुवाता आइडियोलॉजी को फैलाया गया है और जो जिस तरीके से मुसलमानों और माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ काया गया है, जहन साजी की गई है, तो उस टीम को ज़ाहिर ख़तरा लाहक हो जाता है। और फॉरेन ऑफिस ने बिल्कुल सही और यकीनन किसी एडवाइस पर भी सिक्योरिटी इदारों के ये बयान उन्होंने दिया है जो देना चाहिए था, ताकि ये रिकॉर्ड पर आ जाए। लेकिन इंडिया को ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तानी टीम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है, और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए अगर इंडिया ने इस किस्म की कोई चालाकी करते हुए अपनी आइडियोलॉजी को जो परवान चढ़ाया है, उसको हमारी मुखासमत में और मुखालफत में और दुश्मनी में हमारी टीम को अगर कोई गुज़न पहुँच, तो जाहिर है फिर उसका जवाब फॉरेन ऑफिस जमील साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सितंबर में, आज ये हमारी फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन ने हमें बताया है कि सितंबर के महीने में 13 बेगुनाह मासूम कश्मीरी शहरियों का कत्लेआम किया गया। अब कश्मीरियों को सर कब निजात मिलेगी भारतीय मजालिम से, उसके ऊपर भी बात कीजिएगा सर। यहाँ 1,20,000 के करीब कश्मीरी अब तक शहीद हो चुके हैं, और जिस हिसाब से वहाँ एक की तादाद है, जिस हिसाब से लोग यतीम हुए हैं, जिस लिहाज से वहाँ कलेक्टिव पनिशमेंट दी गई है, इसको निजात, मैं समझता हूँ कि इसको अगर मैं एक शेर में या 2 अशार में बयान करूँ कि जुल्म तादी जबर सितम शाही या काई कितने दिन, और जो अपनी जड़ छोड़ चुकी गिरना है उन दीवारों को, आज नहीं तो कल ये जद्दोजहद जो कि जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन 2679 के तहत बहुत जायज़ है कश्मीर की मूवमेंट, उसको जितना कुचला जाएगा वो उतनी ही तेज़ी से वहीं से उभरेगी। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये जो जुल्म व बर्बरियत का सिलसिला जारी है, जिसका का इदराक सेक्रेटरी की रिपोर्ट में मौजूद है, जिसका कि तस्करा ह्यूमन राइट को बड़ी मोटी रिपोर्ट प्रेस के में और उठलक पड़े ये पेश करते हुए कि क्या क्या जुल्म जो आप जिक्र कर रहे हैं, एक वहाँ तो हर किस्म के जुल्म कलेक्टिव पनिशमेंट के साथ कलेक्टिव कब्रें भी, वहाँ तो पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया की अपनी एक है जमात, इंडिया की अपनी जमात जो है, उसने बताया है कि एक कलेक्टिव पनिशमेंट के तौर पर लोगों को मार के सैकड़ों को एक ही जगह पर खड्डा खोद के बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील खान साहब। आउट ऑफ टाइम, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि हमारे मुल्क के सारे लोग, पूरी पॉपुलेशन क्रिकेट टीम से जितना प्यार करती है, मैं नहीं समझता किसी और से करती है, किसी सियासतदान से नहीं, किसी सियासी जमात से नहीं, जितना हमें प्यार अपने क्रिकेटर्स से है। और अगर क्रिकेटर्स की सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई कंसर्न है, कोई खतरा है, तो हमें फौरन से वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करके अपनी टीम को वापस बुलाना चाहिए। हम सोच क्या रहे हैं, हम क्यों सोच रहे हैं, हम क्यों नहीं अपना खतरनाक और एक्सट्रीम रद्द अमल
بھارت کی دہشت گردانہ سوچ پر دیتے ہیں، اس کی ہمیں دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے. تو آج کو اجازت دیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.